بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کرۂ ارض پر انسان کی عمر 20 سے 30 لاکھ سال بیان کرتی ہے، جبکہ اسلامی، یہودی اور عیسائی مذہبی روایات حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور دنیا کا پہلا انسان تسلیم کرنے کے باوجود ان کی اس قد و قامت سے منکر ہے۔ یہ ایسا تضاد ہے جسے شاید ہی کبھی دور کیا جا سکے۔ تاہم ایک محتاط ترین اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو 41,160 سال قبل مسیح زمین پر اتارا گیا تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی حتمی تاریخ نہیں۔ انسان اپنی عقل کے مطابق سینکڑوں اندازے لگا سکتا ہے، لیکن اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، جس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 صورتوں میں آیا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی تخلیق کے زمانے یا زمین پر اتارے جانے کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ روایت ہے کہ تخلیق انسان کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوع انسانی مختلف رنگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آدم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس نے اسے عدیم زمین سے بنایا۔ پھر اس مٹی کا گارا تیار کیا گیا جس میں مدت و خبیر اٹھتا رہا، حتیٰ کہ سب اجزاء باہم پیوست ہو گئے۔ یہ عمل 40 سال تک ہوتا رہا۔ پھر 40 سال اسے اسی طرح چھوڑے رکھا تاکہ اس میں فطری طور پر جو تغیر اور تبدیلی ہونا ہو وہ ہو جائے۔ پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور 120 سال تک یوں ہی رہنے دیا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ مدت بھی 40 سال تھی، یعنی کچھ روایات کے مطابق گارے سے پتلے تک کی مجموعی عمر 120 سال اور بعض کے مطابق 200 سال تھی۔ یہ پتلا سوکھی، کھنکھنی، بجتی ہوئی ٹھیکرے جیسی مٹی کا تھا، لیکن اسے دلکش اور حسین و جمیل شکل و صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ کہا جاتا ہے کہ روح نے ابتدا میں اس اندھیرے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح سے وعدہ کیا کہ ایک متعینہ مدت اس خاکے کے پتلے کے اندر گزارنے کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح واپس آسمانوں کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ تاہم یہ امر ذہن نشین رہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن موت کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کرے، کیونکہ یہی وہ جسد خاکی ہے جو زمین پر اس کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تمام فرشتوں نے کامل ارشاد کی اور سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے جو اس وقت فرشتوں کا سردار تھا انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، بھلا آگ کو خاک سے کیا نسبت؟ اور اللہ سے کہنے لگا کہ پھر یہ تمہارا حکم کہ ناری خاک کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ عزازیل ایک جن تھا، لیکن اپنے زہد و تقویٰ کے باعث نہ صرف فرشتوں میں شامل ہوا بلکہ ان کا سردار بھی بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے باغی جنوں کی حکمرانی تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، مگر وہ عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اسے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کیا اور فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا۔ لیکن جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو شیطان قرار دے کر آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا۔ ابلیس نے توبہ و ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے اور اس مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کیا جائے۔
اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے میں تا قیامت تک اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام مدت و جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی فطرت اور طبیعت ہم جنس کی متمنی نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی جسے حوا کا نام دیا گیا۔ دونوں کو جنت کی ہر نعمت سے استفادے کا موقع دیا گیا، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا جسے شجر ممنوعہ سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن مجید نے درخت کی وضاحت نہیں کی، البتہ تورات اسے خیر و شر کا درخت قرار دیتی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور نتیجتاً اپنے ستر سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں چھپ کر جنت میں داخل ہوا تھا تاکہ آدم و حوا کو بہکا سکے۔ سانپ کو تا قیامت رینگتے رہنے کی سزا ملی، جبکہ آدم و حوا کے لیے بارگاہ الہی سے زمین پر اتارے جانے کے احکامات صادر ہو گئے۔ حضرت آدم و حوا کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی کی استدعا کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم و حوا کی غلطی کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق معافی زمین پر اتارے جانے کے بعد قبول ہوئی۔ بہرحال حکم عدولی کے بعد آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم اپنی غلطی پر مدتوں روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر رحمت الہی کو جوش آیا، آپ کی عاجزی پسند آئی اور انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن دنیا میں اتارے جانے کا حکم برقرار رکھا گیا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ انسان کا گناہ اول تھا، جسے ہر بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر اس بوجھ کو لیے پھرتا ہے، لیکن قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معاف کر دی گئی تھی، اس لیے اسلام کے نظریے سے ہر بچہ معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی تھے۔ تاہم یہ نام عبرانی ہے یا عربی، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی اور قد 60 ہاتھ تھا، جبکہ نبی کی حیثیت سے ان پر 21 صحیفے نازل ہوئی۔ تاہم ان صحیفوں کی نوعیت کیا تھی، اس بارے میں کہیں کوئی وضاحت دستیاب نہیں ہے۔ تاریخ المسعودی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑ راہون پر اتارا گیا۔ اس پہاڑ کو اب کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان موجود ہے، جسے آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے جسم پر جو جلدی لباس تھا وہ جنت کی خوشبوؤں سے معطر تھا۔ اس کی خوشبو تمام ہندوستان میں ہواؤں کے ذریعے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندوستان میں عود، لونگ، مشک وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو کوہ آدم، اس پہاڑ کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ تاریخ المسعودی کا مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے اور کھانے کی اشیاء مثلا اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، انار، کشمش، عناب، سیب، انگور، ککڑی، دالیں وغیرہ بھی بھیجی گئی۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ روایت ہے کہ حوا علیہ السلام جس مقام پر اتری وہ جدہ کے قریب تھا۔ دونوں 200 برس تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عربی میں چونکہ عرفہ اس نے پہچان لیا کو کہتے ہیں، چنانچہ اسی مناسبت سے پہاڑ کا نام عرفہ پڑ گیا، جس کے میدانی حصے کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس ہوئی اور بعض مفسرین کے نزدیک 930 برس۔ ان کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں بیت اللہ کے سامنے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم الہی سے تعمیر کیا تھا، جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا،
لیکن طوفان نوح کے بعد آپ کی میت یروشلم منتقل کر دی گئی۔ بعض لوگوں نے اول تدفین کی جگہ جبل ابو قبیس کا مقام کہف اور بعض نے مینا میں مسجد خیف تحریر کیا ہے۔ تورات میں یہ تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نام نہیں بلکہ نوع انسانی کا مشترکہ نام ہے۔ ہر انسان آدمی یا آدم ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔